آج ہمارے یہاں 4 سنیوں کے، شیعوں کے اپنے، یہ بھی تو ایک تقسیم ہے نا، شیعہ سنی، پھر سنیوں میں تقسیم اور شیعوں میں تقسیم الگ۔ سنیوں کے 4 فقہ کے مسلک ہیں، اور ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ 5 ہو گئے۔ کچھ لوگ حضرت امام حنیفہ کے پیرو ہیں، انڈیا میں وہ زیادہ ہیں، کم سے کم نارتھ انڈیا میں تو ہیں۔ کچھ لوگ امام شافعی کے گروپ کے ہیں، کچھ لوگ امام احمد بن حنبل کے گروپ کے ہیں، کچھ لوگ امام مالک کے گروپ کے ہیں۔ دنیا کے بعض ملک ہیں جہاں انہی کی میجورٹی ہے، مثلا افریقہ میں مالکیوں کی میجورٹی ہے، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ کی میجورٹی ہے، اور سب جگہ پر ان کو ہر ایک بتاتا یہ ہے کہ جس میں آ گئے آپ بس اسی میں رہنا، اور ان 4 میں سے ایک ہی امام کے پیچھے رہنا، کسی دوسرے کی مت سن لینا، حق پر ان کو بھی ماننا، لیکن کرنا ہرگز مت ان کے جیسا، ایک ہی پارٹی کو پکڑ لینا بس۔ قرآن نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا تھا کہ آگے کچھ لوگ بڑے اسکالر ہوں گے، قابل قدر ہوں گے، ان میں سے کس الگ الگ لوگ ایک ایک کے پیچھے ہو جائیں اور کسی اور کی پھر ہرگز کی قیمت پر نہیں مانے۔ اچھا، جب دوسرے بھی حق پر ہیں یہ بھی مانے تو پھر کر کیوں نہیں سکتے؟ ان کی جو کچھ انہوں نے بتایا وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ نفس کی پیروی ہو جائے گی۔ لوگ آسان آسان چھانٹ لیں گے، بھئی آسان چھانٹ لیں گے تو کیا حرج ہے؟ تو کچھ یہاں سے جو مسئلہ یہاں آسان ملا اسے لے لیں گے، جو مسئلہ دوسری جگہ آسان ملا اسے لے لیں گے، ایسا کر لیں گے۔ لوگ نے کہا بھئی اس میں کیا آپ کو پریشانی ہے؟ تو کہتے ہیں یہ نفس کی پیروی ہو جائے گی، اور نفس کی پیروی گناہ ہے۔ نفس کی پیروی کی یہ ڈیفینیشن من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور سنت کے خلاف ہے۔ مشہور سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور سنت ہے کہ جب 2 جائز لفظ ضروری ہے، 2 جائز کاموں میں اختیار دیا جاتا تھا، چوائس دی جاتی تھی تو آسان اختیار کرتے، یہ بہت مشہور سنت ہے۔ 2 جائز کاموں میں جب چوائس دی جاتی تھی تو آسان لیتے تھے، مشکل نہیں۔ یہ نہیں کہ ہم تو نبی ادرا تھا اور ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو سختیوں میں جان کر نہیں ڈالتا۔ تو اگر لوگوں نے، اگر وہ جائز ہے دوسرے بھی، یا تو یہ کہیے کہ وہ تو دین کا کباڑ، انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا اس لیے مت کریے گا۔ جب یہ مانے کہ حق پر وہ بھی ہیں تو کوئی اگر آسان لیتا ہے تو لینے دیجیے آسان، یہ تو سنت ہے۔ تو یہ نفس کی پیروی کی ڈیفینیشن ہی من گھڑت ہو گئی، وہ سنت مشہور سنت کے خلاف۔ بہرحال شافعی رفع یدین بھی کرتے ہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے کھڑے ہوتے وقت۔ انہوں نے نماز جو حضرت امام حنیفہ کا مسلک ہے یا جس چیز کو وہ افضل کہتے تھے ویسے پڑھائی، اگر وہ غلط سمجھتے تو وہ خود کیسے کرتے؟ ان کے یہاں یہ تشدد نہیں تھا، ان ائمہ کے یہاں اماموں۔ حضرت امام شافعی کا قول ہے کہ زمین کی سطح کے اوپر، روئے زمین کے اوپر حدیث کا اور فقہ کا امام مالک سے بڑا کوئی دوسرا اس وقت شخص موجود نہیں ہے۔ اب ان کا الگ فقہ ہے، امام مالک کا مالکی فقہ ان 4 میں سے ایک، اور امام شافعی ان کی الگ ہے، اور ان کے بارے میں یہ فرمایا ان لوگوں میں نہیں تھا تعصبی، ان حضرات جو اب ہمارے یہاں یہ شکل اختیار کر گیا کہ خبردار ان کی جیسی مت کر لینا ورنہ گناہ ہو جائے گا۔ سب اب یہ پارٹیاں پکی رہنی چاہیے۔ یہ جو ائمہ تھے یا امام تھے، اس میں سے حضرت امام حنیفہ کوفہ کے رہنے والے تھے، یہ اسکرین پر آپ نے دیکھی۔ نیکسٹ، حضرت امام حنیفہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور سن 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق، انہیں تو مانا جاتا ہے شیعوں کے امام، اہل بیت میں سے تو تھے۔ حضرت امام حنیفہ بھی ان کے بھی شاگرد تھے، ان کے درس میں بھی شریک ہوتے تھے، جا کر استاد مانا تھا، بہت بڑے عالم۔ حضرت امام جعفر صادق مدینے کے رہنے والے تھے، سن 83 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام مالک مدینے کے رہنے والے تھے، سن 93
ہجری میں پیدا ہوئے، آفٹر ہجرا۔ اب اس کے بعد یہ تو ہیں امام، میں نے سب کے نام نہیں دیے، یہ شروع کے ہیں، میں نے سب کے نام، باقی اور لوگ بعد کے ہیں، امام شافعی اس کے بعد کے ہیں، امام احمد بن حنبل اور بعد کے ہیں۔ حدیثوں کے کچھ امام ہوئے، اس میں دیکھیے امام مالک یہاں بھی ہیں، محدث، دونوں لسٹ میں ہیں، کامن مشترک امام مالک، ان کی کتاب ہے موطا امام مالک۔ ہاں ان 6 کتابوں میں ہمارے اسکالر نہیں گنتے جو سب سے صحیح مانی جاتی ہیں ان کی کتاب، یہ تو سن 93 ہجری میں ہوئے تھے۔ اب باقی جتنے ہیں، یہ امام بخاری یہ 100 سال بعد 194 ہجری میں، یہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہے۔ امام مسلم 206، یہ لگ بھگ ایک ہی عرصہ ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یہ سن 202 ہجری میں، اور بھی جتنے یہ سب تقریباً سمکالین تھے، ہم عصر تھے، ایک ہی دور کے تھے۔ امام ترمذی بھی، امام نسائی بعض لوگ کہتے ہیں بعد کے تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں اسی دور کے تھے، اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ امام ابن ماجہ یہ سب اسی دور کے، یہ سب حدیثوں والے امام ایک ساتھ، ان کے تقریباً 100 سال بعد فقہ والوں کے، یہ فقہ والے پرانے ہیں، ان سے 100 سال پہلے کے، اور یہ حدیث کے جو امام جن کو ہم نے اماموں کا درجہ دیا ہے، یہ اس کے 100 سال بعد کے۔ یہ فقہ حنفی، فقہ یہ فقہ مالکی، یہ تو بالکل شروع میں مرتب ہو چکے۔ اب ذرا سا یہ سوچئے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 20-25 سال 20 سال کی عمر کے بعد 23-24 سال کی عمر سے درس دینا شروع کر دیا تھا، یعنی 100 ہجری ہو گئی۔ ان سب کو یہ بھی سب ایک ہی اس کے ایج کے ہیں، امام مالک کے لگ بھگ برابر کے ہیں، امام جعفر صادق، ان سب نے تقریباً ایک ہی عمر کے اندر اپنے درس کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ کیوں سمجھیے اگلی صدی آ گئی، سن 100 ہجری۔ 100 ہجری کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی 90 سال گزرے ہیں، ہجرت کے بعد وفات ہوئی سن 10 ہجری میں، تو ابھی 90 سال گزرے ہیں۔ یہ 90 سال بعد کی بات ہے جب یہ امام ہوئے اور درس دینا شروع کیا۔ ابھی حدیث والے لوگ نہیں تھے، کوئی تھا ہی نہیں جس نے حدیثیں مرتب کی ہو، امام مالک کر رہے تھے بس۔ اس وقت لوگوں کا دین کیا تھا؟ وہ حنفی تھے یا شافعی تھے یا مالکی تھے یا حنبلی تھے یا اہل حدیث تھے؟ اس وقت کیا باطل تھا؟ اب بات کو جا کر ٹھیک ہوا۔ اس وقت دین کیا تھا لوگوں کا؟ اس وقت بھی دین تھا، اور آج سے اچھا تھا، آج سے بہتر تھا۔ اب اہل حدیث حضرات کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، حدیثیں تھیں، لوگ ان پر عمل کرتے تھے۔ بہت سرپرائزنگ ہے احادیث کی اکٹھا کرنے کی ہسٹری بھی، بہت تعجب والی۔ پہلی صدی کے اندر لکھی ہوئی حدیث، سب زبانی تھی جو کچھ بھی تھی، لکھی ہوئی حدیث کا مجموعہ بس ایک ملا ہے ہمیں۔ حمام، وہ شاگرد تھے حضرت حمام، حضرت ابو ہریرہ کے، صحابی نہیں تھے، تابعی ہوئے۔ ان کا 138 حدیث ہے لکھی ہوئی، یہ ہے بس پہلی صدی میں جو آج تک ملی ہے ان رائٹنگ، باقی کچھ ان رائٹنگ نہیں تھا۔ لوگ سنت پر عمل کرتے تھے، سنت جاری تھی۔ اب امام ابو حنیفہ تو ہیں عراق میں، امام مالک ہے مدینے میں، اور مدینے میں بھی ایسے، اور امام جعفر صادق کو مدینے میں بھی ایسے کہ زندگی بھر قدم ہی نہیں نکالا سوائے ایک مرتبہ، ایک حج کیا بس کہ مدینے سے باہر موت نہیں ہو جائے گی، اس کی وجہ سے حج بھی صرف ایک ہی کیا، اور زندگی بھر قدم نہیں نکالا۔ عشق رسول بے پناہ کود کود کر بھرا ہوا تھا، سواری پہ زندگی بھر نہیں بیٹھے، پتہ نہیں کس کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے ہوں گے، میں سواری میں بیٹھ جاؤں۔ زندگی بھر جوتے چپل نہیں پہنے، کہ صحابہ کے نبی کے پاؤں پڑے ہوں گے یہاں پر، میں جوتے پہن کر چلوں۔ یہ عشق رسول تھا، مدینے سے باہر میری موت نہیں ہو جائے، مدینے میں رہے۔ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صرف دو پیڑھیاں ہیں بس، تابعی اور صحابہ۔ تابعی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کی صحبت پائی، تابعی وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کی صحبت پائی، اور صحابی وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی۔ تو بس یہ 2 پیڑھیاں ہیں، تابعی اور صحابہ، حضرت امام مالک کے اور یہ ان لوگوں کی، ان حضرات کے بھی۔
امام جعفر صادق، یہ تو اب امام حنیفہ تو اصل میں عراق کے تھے، لیکن ان دونوں کی بات اس میں بھی چونکہ انہیں سنیوں کے یہاں سے تو ان کی فقہ نکل گئی، امام جعفر صادق کو بھی میں چھوڑ رہا ہوں۔ امام مالک یہ 4 مسلکوں میں سے ایک ہے سنیوں کے، مالکی۔ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 2 ہی پیڑھیاں ہیں۔ کیا 100 سال کے اندر، 90 سال، 100 بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کیا 90 سال کے اندر دین وہاں اتنا بگڑ جائے گا مدینے کے اندر کہ اس کا حلیہ ہی بگڑ جائے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو علم لیا جن اپنے استادوں سے، وہ لوگ تھے جو صحابہ سے ملے تھے۔ ان کے جتنے استاد تھے، جتنوں سے بھی انہوں نے علم لیا، اور ان کے فتاوا اور ان کی فقہ کی بنیاد پر انہوں نے اپنے فیصلے کیے اور اپنی فقہ مرتب کی۔ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ مالکی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں تو مدینے کا لیا انہوں نے عمل، اور مدینے میں لگاتار ابھی 2 پیڑھیاں گزری ہیں، اور جن لوگوں سے لیا وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، اور وہ سب اپنے وقت کے بہت بڑے تھے، جو ان کے استاد تھے، وہ سب وہ تھے جو صحابہ سے مل چکے تھے، وہ سارے کے سارے وہ تھے۔ تو صحابہ سے جو لوگ مل چکے ہیں، کیا انہوں نے دین بگاڑ لیا تھا کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے لگے؟ مالکی فقہ میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ہے، ہاتھ باندھنا نہیں ہے۔ یہاں آپ کی بحثیں کس بات پر ہے؟ ہاتھ سینے پہ بندھے گا یا ناف پر بندھے گا؟ اس پر ہے ساری بحثیں، مناظرے جتنے چل رہے ہیں۔ امام حنیفہ جو ہے یہ عراق میں ہے، بہت سے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، جگہ جگہ پھیل گئے دنیا میں، یہ حکم تھا کہ جاؤ پہنچاؤ جو مجھ سے لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے جلیل القدر صحابی تھے، یہ عراق پہنچ گئے۔ یہ ان میں تھے، ان 4 لوگوں میں تھے جن کو نامنیٹ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن ان سے سیکھنا، قرآن کا علم ان سے لینا۔ یہ عراق پہنچ گئے۔ عراق کے زیادہ تر لوگوں نے جیسا وہ عمل کیا تھا ان سے لیا۔ ابھی حدیثیں نہیں ہے، یہ تو متواتر سنت چلی آ رہی ہے کہ رسول اللہ، اب لوگوں نے صحابی رسول کو کچھ جیسے کرتے دیکھا ویسے کر رہے ہیں، مدینے میں جیسے کرتے دیکھا ویسے کر رہے ہیں، یہاں ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں، وہاں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ حدیثیں موجود نہیں ہے کہ یہاں باندھنا ہے یہاں باندھنا۔ تو یہ 2 صحابی الگ الگ عمل کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے سے نماز پڑھی ہے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا، کسی وقت کیفیت کے اعتبار سے، ادب کے حساب سے ہاتھ باندھے، ادب کی کیفیت تھی، کسی وقت ہاتھ چھوڑے، ورنہ مدینے میں لگاتار یہ عمل کیسے جاری ہوتا؟ 2 ہی نسلوں کے اندر کیا لوگوں نے نماز بگاڑ لی؟ مسجد نبوی میں لوگ بغیر ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام مالک نے وہ لیا ہے، امام جعفر صادق نے بھی وہی لیا ہے۔ تو یہ دونوں عمل درست تھے، اور دونوں تب درست تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں عمل کیے۔ اصل چیز قیام تھی، اصل چیز اللہ کی موجودگی کا تصور تھا، اصل چیز بندگی کا تصور تھا۔ اصل چیز یہ نہیں تھی کہ ہاتھ یوں ہے یا یوں ہے۔ کبھی کیفیت میں ادب کے ہاتھ ایسے تھے، کبھی کیفیت میں کھڑے ہو کر ایسے تھے۔ اس میں یہ بھی نہیں کہ پہلے یوں کرتے تھے بات کو یوں کرنے لگے۔ ارے کیا نمازیں بدلتی چلی جا رہی بیچ میں اللہ کی طرف سے جو سکھائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایسے مسائل تو تھے کہ جس کے اندر ہلکے ہلکے کر کے، جب نشے سے روکا گیا تو ذرا ہلکے ہلکے کر کے روکا گیا، ایک دم سے نہیں روکا گیا کہ ابھی ایک دم سے نہیں چھوڑ پائیں گے لوگ۔ اس میں کیا مسئلہ تھا کہ رفع یدین کرنے کے اندر کہ صاحب کیا بڑے محنت ہوگی صاحب، ابھی مت کرواؤ ان کو، ابھی سیدھا رہنے دو، پھر بات کو کروانا ذرا رک کر۔ تو اللہ کی طرف سے تو پھر نماز ایک ہی آئی نا، تو قیام تھا اس کے اندر۔ یہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی کہ ہاتھ بندھے ہیں یا نہیں بندھے، جو بے پناہ اہمیت کی چیزیں ہمارے یہاں ہو گئی اور جس پہ اختلاف ہے۔ اب یہ محاورے کی بات ہے، سینے پر باندھنا کہتے ہیں اسے، یہ محاورے کی بات ہے۔ کسی نے اسے لفظاً لیا، کسی نے اس میں لیا کہ ادب کا حلیہ زیادہ کیا ہے۔ وہ انہوں نے ایک صحابی کا عمل لیا، انہوں نے اور صحابہ کا عمل لیا جو مدینے میں ہی رہ گئے تھے، رک گئے تھے۔ تو اس کی کوئی اہمیت تھی ہی نہیں۔ اصل اہمیت بندگی کی تھی، موجود حضوری کے تصور کی تھی، اللہ سے جڑنے کی تھی، اور قیام کی تھی۔
قیام میں ہاتھ کیسے ہو؟ تو کبھی آپ نے ایسے رکھے کبھی ایسے، اس لیے کہ دونوں طرح کے صحابہ کے عمل سے انہوں نے لیا ہے ان حضرات نے. میں اس پر کچھ اور بھی عرض کروں گا بات کو، کیسے اتنے اختلاف اور اتنے سیریس ہو گئے کہ جو بڑا تشدد ہو گیا. تو یہ آج بھی ذرا سا 5 منٹ آگے بڑھ گئے وقت سے. اتنا سیریس کیسے ہو گیا یہ اختلاف، جس سے یہ فرقے بن گئے، جس میں پھر کفر کے فتوے ہونے لگے. اب کفر کے فتووں پر بات آ گئی کہ جس نے رفع یدین نہیں کیا وہ کافر، اس جگہ تک بات پہنچ گئی. 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، 3 مرتبہ کہا تھا الا ہلک المتنطعون، الا ہلک المتنطعون، الا ہلک المتنطعون. ہلاک ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تشدد اختیار کیا، ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے تشدد اختیار کیا، ہلاک ہو گئے تشدد. کہہ رہے ہیں ہمیں، یہ کہتے ہیں نہیں اب ہمیں 100 سال بعد جو پھر ہم تک باتیں پہنچی، زبانی لکھی بھی تو تھی نہیں گئی. زبانی کتنی؟ 12 لاکھ حدیثیں، ان میں سے امام بخاری نے 7,000 لی. اس میں بھی کچھ جگہ پہ ریپیٹیشن ہے اگر تو وہ 2 ملا کر 2,630 کل لی. 12 لاکھ میں سب زبانی تھی. اس دور میں جیسی بھی تحقیق ہے اس پر میں بات کو عرض کروں گا. میں حدیثوں کی مخالفت نہیں کر رہا، اسے سن لیجیے گا. میں نے پچھلی رات میں بھی کہا تھا کہ میں تو ضعیف حدیثوں پہ بھی مانتا ہوں اور عمل کرتا ہوں، بشرطے کہ قرآن سے نہیں ٹکرا رہی ہوں، بشرطے کہ کسی صحیح اور نص سے نہیں ٹکرا رہی ہوں، کسی صحیح حدیث سے نہیں ٹکرا رہی ہوں. لیکن جس چیز کا جو مقام ہے ہم اسے وہاں رکھیں گے. کس کا اوپر ہے اور کس کا نیچے ہے. قرآن سے نیچے آئے گا مقام.